رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ چوتھا پارہ جو ہمارے سامنے ہے، جس میں سورہ آل عمران بھی ہے اور اخیر میں پھر سورہ نساء بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، تم مؤمن ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ ہمارے سینوں کو ایمان سے مزین ہونا چاہیے اور تقوی ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور ڈر۔ جس روز ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہوں گے، اس دن سے ڈرنا کہ ہم نے زندگی میں کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جو ہم اپنے رب کے سامنے پیش کر سکیں۔ لہٰذا ہم چھپے کام کریں یا علانیہ کام کریں، اکیلے میں کریں یا سب کے درمیان کریں، ہمیں اس بات کا ہمیشہ استحضار رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ لہذا یہ سوچ کر ہمیں اپنا ہر عمل کرنا چاہیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ فرمایا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سارے کے سارے لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، ٹکڑوں میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تلواریں لے کر تیار رہتے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اس اسلام کے ذریعے سے، اس ایمان کے ذریعے سے تم کو تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ بھائیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت یہ اہل ایمان کی، جو ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، اللہ نے یہ نعمت تم کو عطا کی۔ تم اس نعمت کو چھوڑ کر کہاں پھر زمانے جاہلیت کی طرف واپس جا رہے ہو، اور پھر اپنے دل کے اندر وہی بغض اور حسد اور عناد اور دشمنی ایک دوسرے کے لیے لیے ہوئے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم آگ کے بالکل کنارے پر پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے انہیں روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ان لوگوں کی طرح مت بننا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ ان لوگوں کی طرح مت بننا جو ٹکڑوں میں بٹ گئے، ٹولیوں میں بٹ گئے، اور انہوں نے اختلاف کیا جبکہ ان کے سامنے بینات، روشن نشانیاں آ چکی تھی۔ تورات موجود تھی ان کے درمیان، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھگڑے کیے۔ انجیل موجود تھی، اس کے باوجود جھگڑے کیے۔ تو اے مسلمانوں، تم اس طرح سے مت بن جانا کہ تمہارے درمیان قرآن پاک بھی موجود ہے، اللہ کے رسول کی احادیث بھی موجود ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، اور پھر بھی تم جھگڑا کرتے رہو۔ تم نبی کے پاس نہ ہو، اپنے اختلافات کا حل نبی کے پاس نہ تلاش کرو، بلکہ ادھر اور ادھر اختلافات میں پڑے رہو۔ ایسے تم مت بننا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس دن سے ڈرو جس دن کچھ چہرے بہت روشن ہوں گے اور کچھ چہرے انتہائی تاریک ہو گئے ہوں گے مایوسی کی وجہ سے۔ جس روز اللہ انعام سے نواز رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے جنت کا فیصلے اور کچھ لوگوں کے لیے جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ ڈرو اس دن سے کہ تمہارا شمار کن لوگوں میں سے ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان لے کر آئے ہو تم، تو اس دنیا میں تمہارے ایمان کی آزمائش ہوگی، تم حالت امتحان میں ہو۔ تم یہاں پر ہر قسم کی نعمتیں مت تلاش کرو، آسانیاں مت تلاش کرو، بلکہ ایسا ہوگا، اور اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جنہیں جنت ملنی ہے، جنہیں اللہ کی رضا ملنی ہے، ان کے لیے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ پریشانیوں میں اور دقتوں میں
اور مسائل میں گھر کر اپنی زندگی کو طے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مال کے سلسلے میں اور تمہاری جانوں کے سلسلے میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تم اپنے کانوں سے سنو گے بہت تکلیف دہ باتیں اہل کتاب سے بھی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی۔ مشرکین اور اہل کتاب تمہیں ایسی باتیں کہیں گے کہ تمہارا دل کھٹا ہو جائے گا، تم غصے میں بھر جاؤ گے، بہت غلط باتیں، بڑی گندی باتیں وہ لوگ کریں گے۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن تم صبر کی راہ اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ بات بڑی سخت ہے، دلوں پر بڑی سخت ہے، جانگسل ہے، لیکن تمہیں برداشت کرنا ہوگا، اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اپنی زبان سے غلط باتیں نہیں کہہ سکتے، تم گالیاں نہیں دے سکتے، تم جھوٹ نہیں بول سکتے، تم غیبت نہیں کر سکتے، تم غلط باتیں نہیں کر سکتے، تم کسی کو غلط کاموں میں پھنسا نہیں سکتے، جھوٹے مقدمے قائم نہیں کر سکتے، تم چوری نہیں کر سکتے، تم غلط راہ نہیں اختیار کر سکتے، کیونکہ تم مومن ہو۔ تو تم کو برداشت کرنا ہوگا جو بھی غلط باتیں لوگ کہیں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، گالیاں دیں، بری بھلی باتیں کہیں، لیکن تم صبر کرو، تم پلٹ کر گالیاں دینے پر تل مت جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور جمے رہو اور خوب اکٹھا رہو اور جمے رہو سرحدوں پر، اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر یہاں سے سورہ نساء جو شروع ہوتی ہے، سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے دنیا کے اندر جو انسان بسائے ہیں یہ سب ایک ماں اور باپ کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کی۔ رنگ کی بنیاد پر، خون کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، سب حوا کی اولاد ہیں۔ آدم سب کے باپ ہیں، حوا سب کی ماں ہے، انہی سے یہ پوری نسل انسانی چلی ہے۔ یہاں بڑا کون ہے؟ بڑا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کیا مطیع اور فرما بردار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم رشتہ داروں کا حق ادا کرتے رہو، رشتہ داریوں کو پہچانتے رہو، اللہ تم پر نگراں ہے، اور یتیموں کا خاص خیال رکھو۔ جو یتیم ہیں، جن کے باپ چلے گئے دنیا سے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ ایک مفسر کہتے ہیں کہ یتیم کے سر سے اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا لیا، لیکن پوری امت مسلمہ کو اس کا باپ بنا دیا۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اس کی دل جمعی کرو، اس کے دل کو ٹوٹنے مت دو، اور اسے آگے بڑھاؤ، اسے بلندیوں تک لے جاؤ۔ یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ تم چاہو تو 4 شادیاں کر سکتے ہو، 4 شادیوں تک کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کو بنانے والا ہے، وہ مردوں کو عورتوں کے حالات سے بہتر واقف ہے، چنانچہ مردوں کے لیے اللہ نے اجازت دی کہ وہ چاہیں تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ انہیں انصاف کرنا ہوگا اپنی بیویوں کے درمیان۔ اگر 2 شادیاں کی ہیں تو 2 بیویوں کے درمیان، 3 شادی کی ہیں تو 3 بیویوں کے درمیان، اور 4 شادی کی ہیں تو 4 کے درمیان۔ انہیں عدل اور انصاف سے کام لینا ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی سے اجازت لے کر دوسری شادی ہونی چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے۔ ہم لوگ چونکہ غیر مسلموں کے سماج میں رہتے ہیں، مشرکوں کے معاشرے میں ہمارے، تو ہم بہت ساری چیزوں میں انہی کے کلچر سے متاثر ہو گئے ہیں، اور ہم کو بھی ایسا لگنے لگا ہے کہ نہیں بس شادی تو ایک ہی ٹھیک ہے، یہیں تک ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ غیروں کی تہذیب اور غیروں کا تمدن اختیار مت کریں، اس کے بارے میں مت سوچیں۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو اجازت دی ہے، چنانچہ ہاں عدل اور انصاف یہ تمہیں کرنا ہوگا، اور یہ بھی فرما دیا اگر تم عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر بس ایک ہی پر اکتفا کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بیوائیں ہیں، مطلقات ہیں، کون ان سے شادیاں کرے گا؟ یہاں تو ہمارا سماج یہ ہے کہ اگر کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، انگیجمنٹ اگر ٹوٹ جاتی ہے تو اس بچی کے رشتے ملنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچیاں جن سے شادی ہو جاتی ہے سسرال کی تکلیفیں، اذیتیں، مسائل برداشت کرتی رہتی ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر نہیں برداشت کریں گے تو اگر ہماری طلاق ہو جائے گی تو پھر
کہاں دوسری شادی ہوگی، پھر ہم کہاں جائیں گے، مسائل طرح طرح کے مسائل، ازدہا سانپ کی طرح منہ پھاڑے کھڑے ہوئے ہیں. یہ اسلامی معاشرے میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اسلامی معاشرہ یہ حکم دیتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاحی ہیں ان کی شادیاں کرواؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. مطلقات کی، بیواؤں کی، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی شادیاں کروانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم غریب ہو، فقیر ہو، اللہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار کر دے گا. اور آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ وراثت تقسیم، وراثت کے احکام اللہ نے نازل فرمائے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ہے، باپ کو کتنا ہے، یہ احکامات اللہ نے قرآن پاک میں نازل کیے اور فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے فرائض ہیں، یہ فریضہ ہے. یہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن حق نہیں دیتے اپنی بہنوں کا، ان کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. یہ غلط بات ہے. اللہ کی جانب سے فریضہ ہے یہ، اس میں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک باپ اگر یہ چاہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے اور یہ دوسرا بیٹا بڑا خراب ہے، لہٰذا ہم اس کو ساری پراپرٹی دے دیں اور اس دوسرے کو نہ دیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اولاد تمہیں اللہ نے دی ہے اور وراثت کے مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں. تمہیں اس میں کوئی بھی حق نہیں ہے کہ تم اپنی جانب سے رد و بدل کر سکو. آنکھ کر دینا، اپنی جائیداد پراپرٹی سے بے دخل کر دینا، یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ روا ہی نہیں ہے، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا وراثت کے ان مسائل کو سیکھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے اور اپنی وراثت کو جو شریعت کے مطابق ہے اسے تقسیم کرنا چاہیے اور حقدار کو اس کا حق پہنچانا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے رشتوں کو، جو رشتے حرام کیے ہیں وہ اللہ رب العزت نے بتائے ہیں کہ تمہاری ماں ہے، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، یہ سب تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں. انہی میں سے ایک اور بات ہے کہ جس نے دودھ پیا ہوگا، جسے ہم دودھ شریک بہن کہتے ہیں، جسے رضاعی بہن کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے. آج ہمارے یہاں معاشرے کے اندر اتفاق سے چچا کی لڑکی کو، خالہ کی لڑکی کو، ماموں کی لڑکی کو اس طرح سے اس کو بہن کہہ دیتے ہیں. اسلامی معاشرے میں وہ بہن نہیں شمار ہوتی. عربوں میں آج بھی اسے چچا کے، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے چچا کی لڑکی، اس طرح سے کہا جاتا ہے. وہ بہن نہیں ہے. اللہ نے اسے آپ کی بہن نہیں بنایا ہے. آپ کی جو بہن ہے یا تو وہ آپ کی سگی بہن ہے جو ایک ماں اور باپ سے ہو، سگی بہن ہے آپ کی، یا وہ بہنیں جو آپ کے باپ کے ساتھ میں ہو، باپ کی شریک بہنیں، باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے، یا ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے، اسے علاتی اور اخیافی کہتے ہیں. یہ ہیں. اور یا دودھ شریک بہن، تو سگی بہن یا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو یا دودھ شریک ہو، یہ ہے آپ کی بہن. اس کے علاوہ باقی خالہ کی لڑکی اور چچا کی لڑکی اور ماموں کی لڑکی، یہ سب آپ کی بہنیں نہیں ہیں. نہ ان کو بہن کہنا چاہیے اور نہ ان کو بھائی کہنا چاہیے، بلکہ یہ الگ ان کا رشتہ ہے پورا، جسے اللہ نے متعین کیا ہے. ان سے شادی کرنا اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اسی لیے کہ وہ تمہاری بہنیں ہیں ہی نہیں. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.